اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بہن حضرت شیمہ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ذمے 3 بہنیں ہوں، جس کا باپ کمزور ہو گیا ہو یا جس کا باپ انتقال کر گیا ہو، اور اس نے 3 بہنوں کی اچھی پرورش کی، اچھا ادب سکھایا اور عزت کے ساتھ اسے رخصت کر دیا، یا 2 بہنیں اس کے ذمے تھیں، ان کو آداب سکھائے اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، یا پھر ایک ہی بہن اس کے ذمے تھی اور اس نے آداب سکھائے اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ملے گا؟ فرمایا، باقی نیکیوں والوں کو ثواب ملے گا، اور جو بہنوں کا بوجھ اٹھائے گا، جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح میرے ساتھ جڑ کر جنت میں داخل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بیوی کے حقوق بیان کیے ہیں، وہیں بہن کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے اور ان کو تحفے وغیرہ بیچتے، ان کے بچوں کو تحفے بیچتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رضاعی بہن حضرت شیمہ علیہ السلام بھی تھی۔ جب ان کے قافلے کے خلاف مسلمان لڑے، انہوں نے جنگ کی اور وہ قید ہو کر آئیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگیں، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤ، میں تمہاری بہن ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کا پرانا دوپٹہ دیکھتا، ان کی کیفیات دیکھتا، ان کے جملے دیکھتا تو مجھے کچھ سمجھ نہ آتی، تو میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کوئی شیمہ نام کی بی بی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اپنے جملے بھی پورے نہیں بولے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان کی چادر مبارک ممبر پر ہی رہ گئی، اور جا کر حضرت شیمہ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، عائشہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، اور ان سے کہو کہ آ کر دیکھیں میری بہن میرے گھر میں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیمہ، اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں گھر نہ بنوا دوں، جہاں 70,000 فرشتے روز سلامی دیتے ہیں، یہاں تیری پکی رہائش نہ کر دوں؟ تو حضرت شیمہ نے کہا کہ میرے خاوند کا میرے گھر، میرے بچوں کا گھر جہاں میری شادی ہوئی ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈھیروں تحفے دے کر اپنی بہن کو رخصت کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا جو تجارت کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک دن آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سمجھائیں کہ یہ کام کیا کرے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ڈیوٹی ساری میں کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چپ ہو جا، ہو سکتا ہے کہ رب جو رزق تجھے دے رہا ہے وہ اس کی برکت سے ہی دے رہا ہو، اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا ہو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ جب کسی کو کچھ دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی، یہ تو تیرا نصیب تھا، اللہ نے میرے گھر بھیج کے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تجھ تک پہنچا دوں۔ یاد رکھیں، کسی امیر بھائی کو کسی غریب بھائی کا خیال رکھنا پڑ ہی جاتا ہے تو اس سے منہ نہ موڑیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دوسرے رشتوں کے بارے میں فرمایا ہے، وہیں سگے رشتوں کا بھی بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کرنے لگے، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کا رزق بھی زیادہ ہو؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے خاوند کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق بھی زیادہ ہو؟ تو عورتوں نے اور مردوں نے یہی جواب دیا، جی ہاں، ہم ایسا ہی چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وظیفہ سن لو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اللہ پاک تمہاری عمر بھی لمبی کر دے گا
اور تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اور اگر کہیں کسی کمزوری کو تمہاری ضرورت ہو تو تمہاری ضرورت ہو تو اس کا حوصلہ بنو، اس کی طاقت بنو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دنیا میں سب سے زیادہ سخت رشتہ دار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے تھے، جو تلواریں لے کر آ گئے شہید کرنے کو۔ ایسے رشتہ دار جو بدر کی جنگ اور فتح مکہ تک تلواریں لے کر آتے رہے، لیکن جس دن انہوں نے نرمی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو صرف نرمی کی ہے، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے اور نور کی بارشیں فرما دی۔